پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز کے اوپر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. ناظرین کرام، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز جیالے سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کی ایک حالیہ کارکردگی کے حوالے سے کر رہا ہوں. جیسا کہ عوام کے علم میں یہ بات ہے کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد سے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل مسلسل روپوش یا معتکف رہے ہیں. لیکن گزشتہ روز پی ڈی ایم کے اتحادی حکومت کے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، جن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اتحادی حکومت کے آخری دنوں میں کراچی کے 3 وفاقی اسپتالوں NICH، NICVD اور JPMC کو وفاقی وزیر صحت کی حیثیت سے انہیں حکومت سندھ کو دینے کا ایک معاہدہ سکھر میں کیا. وہ ایک ایسا انوکھا معاہدہ ہے جو اب تک نہ تو وفاقی وزارت صحت کی سطح پر اور نہ ہی حکومت سندھ کی سطح پر یہ معاہدہ کہیں نظر آ رہا ہے. اور اس معاہدے کے مطابق یہ تینوں وفاقی حکومت کے ہسپتال حکومت سندھ کو 25 سالہ ٹھیکے کے اوپر دیے گئے تھے. جبکہ دوسری جانب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حکومت سندھ نے اپنا انفراسٹرکچر تقریباً 90% PPHI نامی ایک کارپوریٹ ادارے کو دے رکھی ہے. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل پی ڈی ایم کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل روپوش تھے یا غائب تھے، لیکن زمین پر نہیں تھے. ابھی گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران جب وہ اپنے حلقہ انتخاب میں گئے ہیں تو ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں نے ان کا جو حشر نشر کیا ہے وہ آپ پہلے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں. ناظرین کرام، اس کے علاوہ وفاقی وزیر صحت کے حوالے سے انہوں نے جو 16 ماہ کے دوران لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا وہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو گاہے بگاہے اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے بتا چکے ہیں. اب آپ یہ فیصلہ خود کر لیجئے کہ جنہوں نے وفاقی وزارت صحت
جو عوام کی صحت اور اس کی جان کے تحفظ کا خدمت کا ادارہ تھا، اس کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا گیا ہے، کیا ایسے وفاقی وزیر صحت کو دوبارہ جمہور منتخب کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بہرحال یہ تو آنے والے انتخابی نتائج میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صوبائی وزارت صحت سندھ جو نگراں حکومت کے تحت چل رہا ہے، اور نگراں حکومت کے تحت بھی اس طریقے سے چل رہا ہے کہ نگراں وزیر صحت کو اول روز سے متنازع اور جیال نگراں وزیر اعلیٰ نے مفلوج کر رکھا ہے، اور نگراں وزیر صحت جن کی مریض دوستی اور ایمانداری اور دیانتداری کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی وزارت صحت کو مفلوج کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک جو خطرناک اقدام دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نگراں وزیر صحت جہاں اپنے اقدامات سے دیگر محکموں میں بھی اب تک نہ صرف ناکامیاب بلکہ نااہل ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے اقدامات عوام میں پذیرائی نہیں پا سکے ہیں۔ وہ صرف اب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر بیان بازیوں پر اتر آئے ہیں، لیکن وہ بات جو پہلے صرف صحافتی حلقوں تک اور کمروں تک محدود تھی، اب یہ خطرناک صورتحال کہ جناب نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر محکمہ صحت کی اہم اسامیوں پر ایک ہی مکتبہ فکر کے افسروں کو لانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، جس کا انہوں نے آغاز بھی کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک مکتبہ فکر کی نمائندگی کرنے این جی او کو جس طرح سے انہوں نے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے تعمیر ہونے والے ہسپتال اس این جی او کے سپرد کیے گئے ہیں، اس کے اوپر نگراں وزیر صحت جناب ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی جانب سے برملا اعتراض سامنے آ گیا ہے کہ فلاں این جی او کو ہسپتال سپرد کرنے کی میں نے مخالفت کی تھی اور میں نے اس کو مسترد کیا تھا، لیکن اس معاملے کو اب کابینہ کے حالیہ اجلاس میں جو آج پیر کو ہونے والا ہے، اس میں باقاعدہ ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بہت خطرناک ہے۔ مقبول باقر کو، باب الاسلام سندھ کے عوام کو یہ جواب دینا ہوگا کہ کیا وہ ایک طبقہ فکر کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں یا اس صوبے میں بسنے والے تمام لوگوں کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کی جمع تقسیم کا یہ اقدام ان کے پرنسپل سیکریٹری کے حوالے سے اور دیگر تقرریوں کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر مسلسل انگشت نمائی ہو رہی ہے، لیکن اب نگراں وزیر صحت کی جانب سے آنے والے اس اعتراض کا مقتدر حلقوں کو بھی فوری طور کے اوپر اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ملک کی سلامتی کا اور قوم کی سلامتی کا اور باب الاسلام سندھ کی سلامتی کا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنی مذہبی جنونیت کے اندر، جبکہ قوم کو بہت اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے میں ان کے اقدامات قوم کو تقسیم کرنے کے مترادف ہیں، اور مسلسل وہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس سے محبت کے بجائے صوبے کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مقتدر حلقے اس سنگین اور حساس نوعیت کے معاملے کا فوری طور کے اوپر نوٹس لیں گے، اور نہ صرف نوٹس لیں گے بلکہ نگراں وزیر اعلیٰ جو کہ ایک محدود اختیارات کے حامل ہیں آئینی اعتبار سے بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی، وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں گے
کہ جو ایک منتخب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو بار بار انتخابی مہم میں صحت کی خدمات کے حوالے سے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں شکارپور کی ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں شکارپور کے ہسپتال میں دوران علاج جاں بحق ہونے والی خاتون کو 1122 ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے یا پبلک آٹو رکشے کے ذریعے۔ پہلے آپ پروگرام میں اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ آج کے میرے اس پروگرام میں وفاقی وزیر صحت کے ساتھ عوام کی جانب سے کیا جانے والے سلوک کا بھی ویڈیو ملاحظہ کیا اور ایک غریب مریض خاتون کے ساتھ جو صورتحال تھی اس کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا۔ اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ کس طرح سے عوام کو بھیڑ بکری سمجھ کر 10 نکاتی منشور اور 50 نکاتی منشور کے چکر میں ڈالا جا رہا ہے، اور نون لیگ کا چہرہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ بڑے میاں ایک ہی جلسے کے بعد مزید جلسوں سے غائب، اور نون لیگ کی اتنی ہمت ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ باب الاسلام سندھ کے اندر وہ اسی طرح سے جائیں جس طریقے سے پنجاب کے اندر بلاول بھٹو زرداری اپنی جماعت کی اور اپنی انتخابی مہم کی کمپین کو چلا رہے ہیں۔ اس کا موازنہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں، اور ایسے ہونے والے انتخابی نتائج کا جو نتیجہ آنے والا ہے عوام اس کو بھی اچھی طرح سے آبزرو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے گی جس کی ترجیح کرپشن اور کمیشن کا خاتمہ اور لاقانونیت کا خاتمہ ترجیحات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔